اب میں آپ کے سامنے مسلم شریف سے، ترمذی شریف سے اور مصنف ابن شیبہ سے اللہ کریم کا ایک خطبہ پڑھنے لگا ہوں، اللہ کریم کا خطبہ سنانے لگا ہوں۔ ویسے یہ چونکہ طویل حدیث ہے تو اس لیے میں عربی متن نہیں پڑھ رہا، میں صرف ترجمے پر اکتفا کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی شانوں کا اظہار فرمایا ہے اور مخلوقات سے متعلق اپنی شانوں کا اللہ نے خود اظہار فرمایا ہے، اس لیے میں نے کہا یہ اللہ کریم کا خطبہ ہے، ذرا وہ سماعت کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ظلم نہیں کرنا، یاد رکھیں اللہ ظالم نہیں۔ ہمارے ہاں کی دفعہ لوگ بے دھیانی میں جملہ بول دیتے ہیں کہ جی ظلم خدا دا، استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نباشد، الیاذ باللہ تعالی۔ کہتے ہیں جی فلاں واقعہ ہوا ہے، وہ جی ظلم خدا دا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں غضب خدا دا، بھئی کسی نے کوئی ایسا کام کیا کہ اللہ کا غضب اترا ہے، اللہ ظالم نہیں، رحمان و رحیم ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ تو فرمایا اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہوا ہے، لہٰذا تم بھی اپنے اوپر ظلم حرام کر لو اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے، تم بھی اپنے اوپر ظلم حرام کرو اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ فرمایا میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو تم اس سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ جسے اللہ ہدایت نہ دے وہ گمراہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اگر بندہ ہدایت پر ہے تو گویا اللہ نے اسے ہدایت عطا فرما رکھی ہے۔ فرمایا تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت دی ہے، لہٰذا مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں ہدایت عطا کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا تم سب بھوکے ہو جاؤ سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا عطا کروں گا۔ اللہ رزق روک لے تو لوگ بھوکے مر جائیں، فصلیں اگر خراب تباہ ہو جائیں، ملکوں کی اکانومی تباہ ہو جائے، لوگ فاقوں سے مر جاتے ہیں۔ تو فرمایا تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں رزق عطا کروں، سوائے اسے جسے میں کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا عطا کروں گا۔ آگے فرمایا تم سب بے لباس ہو سوائے اسے جسے میں لباس عطا کروں، سو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس عطا کروں، مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ آگے فرمایا میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہ بخشتا ہوں، لہٰذا مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگو، میں تمہیں بخشش عطا کروں گا۔ کتنا بڑا سچ ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے۔ فرمایا تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، اپنا محاسبہ کریں، صبح و شام ہم گناہ کر رہے ہیں، دن رات ہم گناہوں میں الجھے ہوئے ہیں، صبح و شام ہم گناہ کر رہے ہیں۔ فرمایا تم سب گناہ کر رہے ہو اور میں تمہارے گناہ بخشتا ہوں، مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخشش عطا کروں گا۔ آگے فرمایا میرے بندو تم کسی نقصان کے مالک نہیں کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ مجھے نفع دے سکو۔ نقصان دینے والا بھی اللہ ہے، نفع عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کو کون نقصان پہنچائے، اللہ کو کون نفع پہنچائے؟ فرمایا تم کسی نقصان کے مالک نہیں جو مجھے نقصان پہنچا سکو، تم کسی نفع کے مالک نہیں جو مجھے نفع دے سکو۔ اور فرمایا میرے بندو تمہارے اول اور تمہارے آخر، یعنی تمام انسانیت، تمہارے اول اور تمہارے آخر، تمہارے انسان اور تمہارے جن، سارے متقی پرہیزگار ہو جائیں۔ توجہ کا طالب ہوں، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، جن و انس، تم سارے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے کہ تم عبادت کرو گے تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہوگا، تم عبادت کرو تو اللہ کے بادشاہت میں اضافہ ہو جاؤ گا، اللہ کی شانوں میں اضافہ کر سکو گے؟ نہیں، اس کی شانیں ازلی ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو ہم عبادت کریں، ہم متقی پرہیزگار سارے بن جائیں نا، اللہ کی شان میں ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا میرے بندو تمہارے اول اور آخر، تمام جن و انس اس انسان کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بدکار آدمی ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے، اللہ کا خطبہ ہے۔ فرمایا تمہارے اول آخر انسان اور جن سارے اس انسان کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بدکار آدمی ہے، تو فرمایا تم میرا ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ سارے فاسق و فاجر ہو جائیں، سارے گناہ گار ہو جائیں، سارے مصر شیطان بھی بن جائیں، اللہ کی شان میں ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی فرق نہیں ڈالا جا سکتا۔ وہ عزت و شان والا ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آگے فرمائے میرے بندو تمہارے اول، تمہارے آخر، تمام جن و انس، یہ
جملہ حدیث میں بار بار آیا ہے، تمہارے اول تمہارے آخر تمام جن و انس سارے اکٹھے ہو جائیں نا، اکٹھے ہو کر مجھ سے سوال کریں، میں ہر انسان کی سنوں گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سارے انسان، تمام انسانیت، اول آخر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اول و آخر کے تمام انسان، تمام جنات سارے مل کر ایک ہی وقت میں سارے مانگنا شروع کریں، اللہ جدا 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 سب کی سنے گا، سب کی میرا رب سنے گا۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں اہل سنت اللہ کی شان نہیں بیان کرتے، 2.5-3 گھنٹے محفلیں کرتے ہیں اور توحید پر بات نہیں کرتے۔ سنیں، یہ ہے اللہ کی شان۔ فرمایا سارے مل کر نا مجھ سے مانگیں تو میں ایک ایک کی سنوں گا، ایک ایک کی میں سب کی سنوں گا، اور میں سب کا سوال پورا کروں نا، حدیث میں ہے سب کا سوال پورا کروں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جیسے کسی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے۔ آپ تصور کریں، سوئی کا کونا جہاں سے سوئی چبھتی ہے وہ سمندر میں ڈبوئیں، باہر نکالیں، کتنا سارا پانی لگتا ہے۔ فرمایا تمہارے اول آخر سارے مل کر مجھ سے اس طرح بھی مانگیں کہ میں ہر کسی کی سن کے ہر کسی کو عطا کروں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جیسے سوئی کا کونا، سوئی کی نوک سمندر میں ڈبو کے نکالی جاتی ہے، اتنا بھی فرق میرے خزانوں میں نہیں پڑتا۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ آگے فرمایا میرے بندو یہ ہیں تمہارے اعمال جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، اور میں تمہیں ان کے مطابق جزا دوں گا۔ یوم جزا، روز جزا، جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، روز حشر۔ فرمایا جو اعمال تم کر رہے ہو نا، یہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں روز جزا میں جزا دی جائے گی، اور جو خیر کو پائے، تم میں سے جو آدمی خیر کو پائے، اچھی چیز پا لے، کوئی اچھا کام کرے، کوئی عبادت کرے، عمرہ کرے، حج کرے، زکوٰۃ دے، خیرات دے، اعتکاف بیٹھے، کوئی بھی نیک اعمال کرے تو پھر اللہ کی حمد کرے، میری حمد کرے۔ کیوں؟ میں نے ہی اسے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، جی اسے میں نے ہی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور جسے خیر کے سوا کوئی چیز پہنچے، مثلا کوئی آفت یا مصیبت آئے، تو پھر اپنے نفس کے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی مصیبت آ جائے نا تو پھر اللہ پہ شکوہ نہ کریں، اپنے آپ کو ملامت کریں۔ اس پر اور بے شمار اس مضمون پر حدیثیں ہیں کہ مسلمان کو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا، ٹھوکر بھی نہیں لگتی۔ ایک حدیث میں ہے پٹھے پہ پٹھا بھی نہیں چڑھتا، ہم پنجابی میں کہتے ہیں ناڑ پہ ناڑ چڑھ جانا، مسل پل ہو جانا۔ فرمایا کہ پٹھے پہ پٹھا بھی نہیں چڑھتا، چڑھتا ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے چڑھتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے۔ جو اذیت پریشانی آتی ہے یہ کسی گناہ کے باعث آتی ہے۔ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ تو رحمت اور کرم کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اچھا، اس خطبے میں جتنے اللہ کے فرامین ہیں نا، ان سب پر الگ الگ بات ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو خطبہ ہی سنا دی ہے اور مختصراً لفظوں میں چند ایک تشریحی جملے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اس خطبے کا اٹھان یہ ہے کہ اللہ کریم سے مانگو، اور اگر گناہ کر لو تو پھر اللہ سے مانگو۔ اللہ ظالم نہیں، لہٰذا تم بھی ظالم نہ بنو۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اگر گناہ کر لو تو اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مانگو، اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ شب قدر بخشش اور مغفرت کی رات ہے تو اب میں آپ کے سامنے چند ایک حدیثیں وہ بیان کرنے لگا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گناہ بخشے جانے اور مغفرت عطا کرنے کا بیان ہے۔ اب جو حدیث سنانے لگا ہوں وہ حدیث مسلم شریف کتاب التوبہ میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں وہ حدیث ہے، اور مسند ابو یعلا میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اسے یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ بخشے گا۔ اسے یقین ہے نا کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، کوئی پردہ غیب میں ہے جو میری بات سنے گا، جو میری صدا سنے گا، جو مجھے معاف بھی کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے جیسے وہ دعا مانگتا ہے میں اس کا گناہ بخش دیتا ہوں، میں بخش دیتا ہوں۔ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اسے یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ بخشے گا، تو اللہ دوبارہ اس کو گناہ بخش دیتے ہیں۔ حدیث میں تیسری بار، یعنی بار بار بھی بندہ توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کا در توبہ کھلا ہوا ہی پاتا ہے، رحمان کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہی پاتا ہے۔ بندہ بس معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ بخشتا رہتا ہے۔ بندہ معافی مانگ رہا ہے، اللہ گناہ بخشتا جا رہا ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ راوی ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دو بندوں کو دوزخ میں ڈالے گا، اکٹھا دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دونوں گناہ گار ہوں گے، اللہ دونوں کو دوزخ میں ڈالے گا، تو دونوں دوزخ میں چیخیں گے، بلند آواز سے چیخیں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں نے باہر لے کے آؤ، دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کیوں اتنا چیخ رہے تھے؟
کیوں چیخ رہے تھے؟ تو دونوں عرض کریں گے پروردگار تاکہ تو ہم پر رحم کرے، تو ہم پر رحم فرمائے، اس لیے ہم چیخ رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا تم پر یہی رحمت ہے کہ تم لوگ دوزخ میں جاؤ۔ بڑا ذومانی جملہ ہے، تم پر یہی رحمت ہے تم دوزخ میں جاؤ۔ ایک فوراً چھلانگ لگا دے گا، ایک فوراً چھلانگ لگا دے گا۔ جیسے ہی وہ آگ میں گرے گا تو آگ اس پر سرد بھی ہو جائے گی اور سلامتی والی بن جائے گی۔ جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کیا، اس بندہ مومن کے لیے بھی آگ کو سرد اور سلامتی والا بنا دیا جائے گا۔ چلو ایک تو آگ سرد ہوگی، اللہ دوسرے سے پوچھے گا تو نے چھلانگ کیوں نہیں لگائی؟ تو بھی اپنے ساتھی کی طرح فوراً چھلانگ لگاتا، تو نے چھلانگ کیوں نہیں لگائی؟ وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار مجھے یقین تھا کہ تو دوزخ میں سے نکال کے دوبارہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ جب تو نے ہمیں دوزخ سے نکالا تو میرے دل میں ایک امید پیدا ہوئی، میں امیدوار رحمت تھا کہ شاید اللہ نے بخش دیا ہے، تو مجھے دل میں یقین ہو گیا کہ اب میرا رب اس امید پر پورا اترے گا، مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ فرمائے گا دونوں کو ہی جنت میں بھیج دیا جائے، دونوں امیدوار رحمت ہوں گے، دونوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ایک تو فوراً اللہ کا حکم پورا کرے گا اور دوسرا یہ امید رکھے گا کہ پروردگار دوزخ سے نکال کے دوبارہ نہیں ڈالے گا، اللہ دونوں کو ہی جنت کا راہی بنا دے گا، دونوں کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ بخاری شریف، مسند امام احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان، المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے بیان کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ امام الانبیاء نے پہلی امتوں کا حوال بیان کیا، فرمایا ایک ایسا آدمی تھا جسے اللہ نے بڑی دولت عطا کی تھی، بڑا دولت مند تھا، بڑی دولت عطا کی اور نیکی کا کام کوئی نہیں کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو ساری اولاد کو بلا لیا، اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا، سارے بیٹے حاضر ہیں۔ کہنے لگا میرے بچوں یہ بتاؤ تمہارا باپ کیسا ہے، تمہارا باپ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ سب نے کہا بڑا اچھا باپ تھا، ہمارے متعلق تو بڑا اچھا تھا، ہمارے لیے محنت کرتا تھا، ہمیں پرآسائش زندگی دی، ہمارے لیے بڑا اچھا باپ تھا۔ اس نے کہا میرے بچوں تمہارے لیے تو میں اچھا تھا پر اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا، ساری زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکا، دولت کمانے میں لگا رہا، دولت ہی جمع کرتا رہا، نیکی کا کوئی کام نہ کر سکا۔ اب میری موت کا وقت آیا ہے تو مجھے احساس ہوا میں نے دنیا کی دولت تو کما لی، آخرت کی دولت نہیں کما سکا۔ دنیا میں تو میں نے بڑی دولت کما لی، آخرت میں نہیں کما سکا۔ میرے بچوں جب میری موت آ جائے تو میرے وجود کو جلا کے راکھ بنا دینا، میرے وجود کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، اور جس دن تیز ہوا چلے نا اس راکھ کو لے کر جا کے سمندر میں ڈال دینا۔ ایک حدیث میں ہے اڑا دینا، میں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے قابل نہیں، یہیں میری راکھ اڑا دینا۔ جب اس کی موت آئی تو اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، یہ حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اور بعد میں اللہ نے اس کی راکھ کو حکم دیا، راکھ جمع ہوئی۔ اس راکھ جمع ہوئی تو اللہ نے اس سے کلام کیا، فرمایا تو نے یہ کام کیوں کی ہے، کیوں یہ وصیت کی، کیوں اپنے آپ کو آگ لگوائی، کیوں راکھ بنا کے اڑا دی گئی؟ وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار تیرے خوف کی وجہ سے میں ڈر گیا تھا، میرے دل میں تیرا خوف آ گیا تھا کہ کس طرح تجھے جواب دوں گا، ساری زندگی نیکی کا کام تو کیا نہیں، میں ڈر گیا تھا کیسے تیری بارگاہ میں جواب پیش کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں جب اس نے اللہ سے خوف، اللہ کے ڈر کا ذکر کیا ہے تو اللہ نے فوراً اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا ہے، اللہ نے اپنے رحمت کے پردوں میں اسے ڈال لیا ہے، فوراً آغوش رحمت میں لے لیا ہے۔ اس سے پتہ چلا جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ اسے آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ اللہ پچھلی زندگی نہیں دیکھتا، آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ ناظرین کرام، مختلف حدیث، مختلف پہلو میں نے آپ کے سامنے اللہ کی رحمت کے اور اللہ کریم کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت کے بیان کیے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس رات کو جو شب قدر ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اللہ تو ویسے رحمان و رحیم ہے، اور اس رات اللہ کرم اور فضل کے فیصلے فرمانے والا ہے، اور ہم تو ہیں ہی اس کے محبوب کے امتی، ہمیں تو بخشش کے بہانے اس نے عطا کر دی ہیں، ایسی راتیں اس نے عطا کر دی ہیں، ہم تو ہیں ہی اس کے محبوب کے امتی، ہم تو اس کے پیارے محبوب کے امتی ہیں، اور ہمارے لیے اللہ نے بڑے کرم کے فیصلے کیے ہوئے ہیں، بڑے فضل کے۔ آخر میں ایک دو حدیثیں اس پہلو سے میں بیان کر کے آج کے مضمون کو سمیٹا جائے گا۔ اب جو حدیث سنانے لگا ہوں